شرطیں اگر پائی جائیں گی تو نماز شروع کر سکتے ہیں آپ۔ اگر کوئی ایک شرط نماز سے پہلے نہیں پائی گئی آپ کے اندر، یا پھر کوئی کسی بھی ایک شرط نماز کے میں داخل ہونے کے بعد بھی بیچ نماز میں بھی آپ سے وہ شرط نکل گئی تو نماز آپ کی نہیں رہے گی، بھائی ٹوٹ جائے گی۔ شرطیں کتنی ہیں نماز کی؟ 6 شرطیں۔ کتنی؟ 6 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ طہارت کا حاصل ہونا، بندے کا پاک ہونا۔ ایک تو پاک ہو گیا، یعنی غسل والا ہو گیا پاک، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہونا، وضو کے ساتھ ساتھ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی پاک ہونا۔ یہ سب طہارت میں آ رہا ہے، ایک پہلے والے میں آ رہا ہے۔ جن کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے ان کپڑوں کا پاک ہونا، یہ شرط، تو یہ پہلی شرط۔ اگر نمازی کا وضو نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز اس کی شروع ہی نہیں ہو، وہ پڑھے نماز شروع ہی نہیں ہو، اس کا فرض ادا ہی نہیں ہو، بلکہ گناہگار ہو۔ بے وضو سجدہ کرنا حرام ہے، اگر کسی کا وضو نہیں ہے نا تو وہ سجدہ کرے گا حرام ہے۔ اللہ کی عبادت اللہ کو سجدہ پاک بندہ کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کون کرے گا؟ پاک بندہ کرے گا۔ اب جس کا جسم ناپاک ہے وہ نماز شروع نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی شرط تو ہوئی طہارت کا حاصل ہونا، یعنی پاکیزگی بندے کی پوری ہو، کامل ہو، جسم بھی پاک ہو، بدن بھی، کپڑے بھی پاک ہو، جگہ جس جگہ نماز پڑھے وہ بھی پاک ہو، تو وضو کے ساتھ ہے تو نماز کی پہلی شرط پائی گئی۔ اب آتی ہے دوسری شرط، ستر عورت۔ دوسری شرط کون سی؟ ستر عورت۔ ستر بولتے ہیں اس جگہ کو جس کا چھپانا ضروری ہے۔ عورت کا مطلب تو ویسے ہی چھپانے کے، عورت کا مطلب آپ کو تو عورت کا اگر مطلب نکالے نا، عورت کے کیا معنی؟ عورت کے معنی چھپانا۔ ستر عورت کا معنی ہے ایک چھپانے والا جگہ، چھپانے والی جگہ۔ تو اس جگہ پر کپڑے کا ہونا، یعنی کم از کم بندہ مومن جب نماز پہ کھڑا ہو، کم از کم اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اتنا ہونا کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کے چھپا لے، اور اگر اس کے پاس اچھا لباس ہے تو نماز کے لیے وہ لباس پہنے، بدن کا ڈھکا ہوا ہونا لازمی۔ آج کل ہماری ہوتا ہے نا، قمیض پڑی ہوئی ہے گھر کے اندر لیکن بنیان میں بولتے ہیں جی چلو اسی میں پڑھ لیتے ہیں، نہیں جی اچھا لباس پہنے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب آ رہے ہیں نا تو اس طرح اہتمام بھی کریں۔ دنیا دار کے پاس جاتے ہیں نا جب کسی بڑے کے پاس تو ہم اچھے لباس پہنتے ہیں کہ اس کے سامنے جا کے جی اس عزت والا بندہ اچھا لباس پہن کے جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اللہ سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں، سب سے ساری عزت ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اور اچھا لباس پہنے۔ 2 شرطیں ہو گئی ہیں، پہلی شرط کے طہارت، دوسری ستر عورت یعنی بدن کا چھپا ہوا ہونا، بدن میں کپڑے کا موجود ہونا۔ تیسری استقبال قبلہ۔ تیسری کون سی ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف منہ ہونا۔ اب آپ ادھر منہ کر کے بولے جی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ ہے کعبہ یہاں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے درمیان بھی اگر آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں کعبے سے تو نماز ٹوٹ جائے۔ اکثر ہوتا یہ کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں جب صف کے اندر نا تو ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، ہم کعبے کی طرف سے تھوڑا سا ٹیڑھے ہوئے ہوتے، نہیں جی سب سیدھی کرنے کا بولا جاتا ہے، سب سیدھی کر لیجئے، کندھے سے کندھا ملتا کہ سارے ایک لائن میں آ جائیں۔ اب ایک اس طرف منہ کرے، ایک اس طرف منہ کرے، تو اس طریقے سے یہ جو شرط ہے نا تیسری استقبال قبلہ یہ چلی جائے۔ کعبے کی طرف، قبلے کی طرف جو ہے منہ ہونا شرط ہے، اگر کوئی شخص پھرے گا اس سے تو اس کی شرط چلی گئی۔ اور جب میں نے کیا کہا تھا، اگر کوئی ایک چیز بھی ان میں سے جائے گی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی اگر پہلے سے، اور نماز کے درمیان بھی اگر ان میں سے کوئی ایک چیز چلی گئی تو نماز وہیں پر فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے وقت، استقبال قبلہ کے بعد ہے وقت۔ اب جمعے کا وقت داخل ہو گیا، اب ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اب ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب جمعے کا وقت نکل جائے، عصر کی اذان ہو جائے، آپ بولے جو جمعہ پڑھا دو، نہیں پڑھایا جائے گا، وقت نکل گیا۔ اسی طرح رات کو 3 بجے آنکھ کھلی اور آپ نے بولا جی فجر کی نماز پڑھا دے،
فجر کا وقت ہی شروع نہیں ہو رہا ہے. جس نماز کا وقت داخل ہوگا وہ نماز بندے پر فرض ہو جاتی ہے, وہ ادا کرنی ہے. وقت داخل ہونے سے پہلے نماز ادا نہیں ہوگی, نماز کے وقت کا داخل ہونا لازمی ہے. تو یہ ہو گیا وقت, اور یہ چوتھی شرط ہوگی. اس کے بعد آئے گا نیت. جو نماز ادا کرنے آنا اس کی نیت کرنی ہے. ابھی کیا پڑھنے آئے؟ جمعے کی نماز پڑھنے آئے نا, یہ آپ کی نیت ہے. اگر کسی کو زبان سے نیت پوری یاد نہیں, میں نیت کرتا ہوں, پوری نیت ہے نا لمبی سی, اب وہ یاد نہیں ہے اگر آپ کو, تو آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نماز جمعہ پڑھنے آیا ہوں, تو یہ نیت ہے آپ کی. نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کی تعریف ہے دل کے پکے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. یہ چھوٹی سی تعریف, دل کا پکا ارادہ, جس چیز کا ارادہ کر کے آپ نکلے نا وہ آپ کی نیت ہے. آپ نکلے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے تو یہ آپ کی نیت ہے. اگر آپ نے ڈائریکٹ آ کر بھی کہہ دیا اللہ اکبر, نماز شروع ہو چکی ہے. بس نیت ہونی چاہیے کہ میں جو ہے نا جمعہ پڑھنے نکل رہا ہوں. اب سلام کے بعد فرض نمازوں کے بعد آپ کی نیت ہوگی 4 سنت پڑھنی ہے میں نے جی, لیکن زبان سے نیت پوری آئے گی نہیں کہ کس طریقے سے کہوں. تو آپ کی نیت ہے 4 سنت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ اللہ اکبر کہہ دیتے تو نماز شروع ہو جائے گی. یہ ہو گئی 5ویں شرط. آخری شرط کون سی ہے؟ آخری شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا, اللہ اکبر. یہ آخری شرط. نماز سے پہلے جو چیزیں لازمی نا ان میں سب سے آخری ہے تکبیر تحریم, اللہ اکبر کہنا. اب خیال یہ رہے کہ اللہ اکبر کیا ہم لوگ صحیح کہتے بھی ہیں؟ سوال یہ ہے نا کہ ہم کیا اللہ اکبر صحیح کہتے ہیں؟ ہماری اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زبانوں پہ ہوتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر ہوتا ہے, یا پھر اللہ اکبر ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ کا نام ہے اللہ, آخر میں جو ہا ہے نا اس پہ پیش اللہ اکبر, تو اللہ اکبر. اسی طرح اذانوں میں بھی اکثر جو ہے نا سنا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اکبر نہیں ہوتا ہے, اللہ اکبر ہوتا ہے. اللہ اکبر اس طریقے سے ادا کرنا ہے ہمیں. یہ اللہ کا نام ہے, کسی عام بندے کا تو نہیں ہے جیسے چاہ بلا لیا, جسے چاہ نام لے لیا. اگر ہم اپنے خالق کا نام بھی, اپنے مالک کا نام صحیح نہ لیں تو پھر ہم میں بچا ہی کیا ہے؟ کیا ہم مسلمان رہ جائیں گے؟ کیا ہم اس طریقے کے مسلمان ہیں؟ تو یہ اللہ کا نام ہے, اس کو تو پختہ کرے. آپ دنیا کے مالک کوئی آپ کا سیٹ ہو, اس کا نام آپ ٹیڑھا کر کے بلاؤ, بتائے گا وہ آپ کو, پھر بتائے گا وہ آپ کو جی تو ہوتا کون ہے ٹیڑھا کر کے بلانے والا؟ نام کیوں لیتا ہے؟ پورا لے طریقے سے لے بھائی. یہ کس طریقے سے بلا رہا؟ ہم اللہ کا نام جو ہے صحیح طریقے سے ہمیں یاد ہی نہیں ہے. کیوں یاد نہیں ہے جی؟ وہ جی ہمارے کو سکھایا نہیں, اس کو سیکھے نا, کوشش تو کریں. علم حاصل کرنا آپ پہ فرض ہے, علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے. جس طریقے سے آپ بولتے ہیں جی روزی بال بچوں کو کھلانا بھی ہم پر لازم ہے, اسی طرح علم حاصل کرنا بھی آپ پر فرض ہے, اس سے زیادہ ضروری ہے. روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, علم حاصل کرنے کا تجھے بولا ہے. روزی اللہ نے کہا میں دوں گا, دین تو حاصل کرے. تو دین حاصل کرنا اصل میں ہم پر پہلے لازم ہے, اور ہم نے اس کو چھوڑا اور بعد والی چیز کو پکڑ لیا جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. تو یہ 6 شرطیں ہو گئی ہیں, یہ یاد رہیں گی جی. سب سے پہلی کیا ہے؟ طہارت, اس کے بعد ستر عورت, اس کے بعد استقبال قبلہ, پھر آئے گا وقت, پھر نیت, پھر کیا آ گئی آخری؟ تکبیر تحریمہ. تو ان چیزوں کا خیال کریں گے, یہ چیزیں پوری ہوں گی تو جا کر نماز شروع ہوگی, اور یہ چیزیں پوری نہیں ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوں گی. اور یہ چیزیں نماز کے درمیان بھی اگر آپ نے چھوڑ دی, وضو مثال کے طور پہ, طہارت تو حاصل کر لی تھی, لیکن ہوا کیا, جب آپ نماز شروع ہو گئی, دوسری رکعت میں پہنچے اور آپ کا وضو چلا گیا. کیا چلا گیا؟ وضو چلا گیا. آپ نے شروع تو میں نے صحیح کیا تھا نا, نماز ہونی چاہیے. نہیں, نماز کے درمیان بھی اگر طہارت آپ سے جاتی ہے تو نماز چلی جائے گی. اسی طرح نماز کے درمیان بھی اگر آپ کے جسم سے جو ہے نا کپڑا ہٹ جاتا ہے تو نماز آپ کی چلی جائے. اسی طرح اگر نماز کے درمیان بھی آپ کعبے سے چہرہ پھیر لیتے تو نماز آپ کی چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ شرط ہے, یہ اصل ہے. یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے, یہ ہے
پوری تو نماز شروع ہوئی ہے آپ کی، اور یہ نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے. یہ شرائط کہتے ہیں. اور شرط اگر آپ کوئی جیسے شرط پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جناب میں یہ شرط لگاتا ہوں اگر تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا. اگر تم شرط کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز پہلے ہو اس کو شرط کہتے ہیں. اور شرطیں پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اجر ملتا ہے نا. اسی طرح نماز میں اجر ہے. اور شرطیں کیا؟ یہ 6 شرطیں ہیں. یہ 6 شرطیں اگر یہ پوری کرو گے تو نماز شروع ہوگی. یہ شرط ہی پوری نہیں کرو گے تو نماز شروع نہیں. یہ اللہ کی طرف سے شرط ہے ہمارے لیے کہ تو نے یہ 6 کام کرنے تو تیری نماز شروع ہوگی. اگر تو نے یہ 6 کام تیرے نہیں ہے صحیح تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی. کچھ لوگ نئے آئے تو دوبارہ میں بتا دیتا ہوں. کتنی 6 شرطیں نماز کی. پہلی ہے تکبیر تحریمہ. پہلی ہے طہارت یعنی جسم کا پاک ہونا، وضو سے ہونا، کپڑے کا جو ہے نا اور جگہ کا پاک ہونا. دوسری ہے ستر عورت یعنی جسم کے اوپر اچھے لباس کا ہونا. پھر استقبال قبلہ نماز سے پہلے ہی کعبے کی طرف منہ کر لینا. پھر وقت یعنی جس نماز پڑھنے آ رہا ہے اس نماز کا وقت بھی ہو. اس کے بعد آ جاتی وقت نیت. نماز کی نیت ہونی چاہیے. جیسے ابھی یہاں پہ آیا تو جمعے کی نیت، نماز کی نیت ہو. اس کے بعد آتی ہے تکبیر تحریمہ. یہ 6 چیزیں ہیں، یہ ہوں گی تو نماز شروع ہوگی. اب اس کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں فرائض. کیا آتے ہیں اس کے بعد؟ فرائض. اب شرطیں پوری ہو گئی ہیں جی، اب نماز شروع ہو گئی. اب نماز شروع تو ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا چیزیں جو ہوں گی تو نماز ہوگی؟ ہر چیز کے ایک رول ہوتا ہے نا، ہر چیز کے قانون ہوتا ہے. کیا ادھر جو بیٹھے ہوئے صاحب اگر وہ گھر بناتے ہیں، کوئی بولے میں نے مکان یہ پلاٹ ہے اس کے اوپر مکان بنانا ہے، آپ مستری آپ کیا بولیں گے؟ لے کر آؤ سیمنٹ، لاؤ بلاک، لے کر آؤ جناب بجری لے کر آ جاؤ، پانی لے کے آ جاؤ. اگر یہ ہوں گے تو پلاٹ بنے گا، یہ نہیں ہے تو پلاٹ ہی نہیں بنے گا. صحیح ہے؟ ہوں گے تو پلاٹ بنے گا. یہ ہو گئی شرطیں جو آپ نے منگوایا نا، یہ شرطیں. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر یہ درمیان میں بھی ختم ہو جاتے ہیں نا، بلاک ختم ہو جائے گا بن جائے گا جگر؟ نہیں بنے گا. تو درمیان میں بھی اگر یہ ختم ہو جائے تو کام پورا نہیں ہوتا. اسی طرح یہ جو 6 شرطیں یہ ہوں گی تو نماز ہوگی. اگر یہ درمیان میں بھی ختم ہو جائے آپ سے تو نماز باقی نہیں رہے گی.